اور سب سے پہلے شو میں ہم بات کریں گے بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے حوالے سے اموات اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور صرف اگر اب کل کے دن کے دیکھا جائے تو 37 افراد کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 3795 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور گزرتے دنوں کے ساتھ یہ جو واقعات ہیں، یہ جو کیسز ہیں، یہ بڑھتے ہی چلتے جا رہے ہیں۔ اور شفاعت، اگر صورتحال اتنی تشویشناک ہو چکی ہے کہ پشاور میں گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کرونا کے 6 مریض جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ 7 مریض جناب، 7 مریض اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ اس معاملے پر بورڈ آف گورنرز کی جانب سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کر دی گئی ہے۔ اسپتال ڈائریکٹر سمیت 7 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل ہونے والوں میں فیزیبلٹی مینیجر، فیسلٹی مینیجر، مینیجر سپلائی چین اور میڈیکل انجینئر، آکسیجن پلانٹ اسسٹنٹ بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔ آکسیجن پلانٹ کے 2 ڈیوٹی ملازمین کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ سسٹم فیلئر سے واقعہ رونما ہوا۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق آکسیجن ٹینک میں کمی کے باوجود دھیان نہیں دیا گیا۔ اسپتال کے پاس آکسیجن کا کوئی بیک اپ موجود نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق فیسلٹی مینیجر نے وقت پر ملازمین کی غیر حاضری کی رپورٹ نہیں دی۔ سپلائی چین نے مطلوبہ آکسیجن بر وقت مہیا نہیں کی۔ اسپتال کے پاس ایمرجنسی ریسکیو سکواڈ موجود نہیں تھا۔ اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آکسیجن پلانٹ سٹاف کو مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں جب مزید اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور ہماری کوشش ہے کہ اس حوالے سے بات کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ کامران صاحب، بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ یہ کہے گا کہ کرونا مریضوں کی بڑھتی تعداد کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں میں آکسیجن سلنڈر کی جو قلت ہے یہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا سرکاری سطح پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس حوالے سے؟ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کے ٹی ایچ کا انتہائی افسوسناک ہے۔ ہر آنکھ اشک بار ہے اس بارے میں۔ تو اس کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ان جو 3 میجر ہاسپٹلز ہیں ان کو خیبر پختونخوا حکومت نے ایم ٹی آئیز ڈکلیئر کیا۔ ان کو مالی طور پر بھی خود مختاری ملی ہے، انتظامی طور پر بھی ملی ہے۔ ان کا بورڈ آف گورنر ہے، پراپرلی ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے، پھر ایک کلیئر خیبر پختونخوا حکومت کی بھی ہے۔ تو یہ کہنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس کو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے، کہاں پہ غفلت ہوئی ہے، اور یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اس پہ کسی قسم کی ٹالرنس نہیں ہوگی۔ ہم ساری چیزیں جو ہے وہ پبلک کریں گے۔ ذمہ داروں کے خلاف کی بات کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ 7 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے اس قسم کے جو اقدامات ہیں ان سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا؟ جو واقعہ پیش ہے اس وقت بھی ہم نے ساری چیزیں پبلک کے سامنے رکھ لی، ہر لمحہ بلمحہ آپ کو باخبر کرتے رہے، کوئی چیز نہیں چھپائی اور نہ ہم چھپائیں گے کبھی۔ اس سے جو واقعہ پیش آیا ہے وہ تو یقیناً اس کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے یا محمود خان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں ہم کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پبلک سے ہم کچھ نہیں چھپائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم صرف نوٹس لینا یا صرف انکوائری کے حد تک ہم کام کو نہیں روکیں گے۔ ہم انکوائری کے بعد جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، اور وہ ایکشن بھی ویزیبل ہوگا۔ آئندہ کے لیے ڈیٹرنس بھی اس سے کریٹ کریں گے کہ اگر کہیں پہ غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو خیبر پختونخوا حکومت چھوڑے گی نہیں ان کو۔ تو میرے خیال سے ہم جو ہے اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں۔ جو جتنی باتیں بھی آپ نے کہیں اس سے ڈیفینیٹلی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اس معاملے میں اب ایک بڑی سنجیدگی دکھا رہی ہے، اور اب کسی حد تک عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ بٹ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ یہ معاملہ کیا صرف ایک اسپتال تک موجود ہے، یا صوبے بھر کے اسپتالوں میں جو طبی سہولیات ہیں، جو آکسیجن بیک اپس ہیں، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی سٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، بنو، کوہاٹ، پشاور، مردان، چارسدہ، ایبٹ آباد، یہ سارے اضلاع میں پچھلے 2 مہینے سے مسلسل تیاری چل رہی تھی، کیونکہ ہمیں یہ ڈر تھا، یہ خدشہ تھا کہ خدا نخواستہ دوسری ویو آ سکتی ہے۔
تو اس بارے میں ہماری طرف سے جو کے پی گورنمنٹ کی طرف سے ہے جو ان کو فنڈز دینا ہے, ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنا ہے, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بلڈ کرنی ہے. ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے. اب یہ جو سانحہ پیش آیا اس کے بعد ہم دوبارہ ریویو کر رہے ہیں اس پورے سسٹم کو کہ خدا نخواستہ ایسے واقعات پھر نہ پیش آئے. لیکن ایک فیکٹر کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ جو عوام کی طرف سے کوآپریشن نہیں ہو رہی ایس او پیز کی جو عمل درآمد ہے یا اس میں, تو ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ ایگزاسٹ کر رہی ہے. جو کے ٹی ایچ میں جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا وہاں پہ 90 بیڈز ہیں ہمارے پاس کووڈ کے, اور 90 آؤٹ آف 90 جو ہے وہ آکوپائڈ ہے. تو ان حالات میں ہمیں ذرا سا دیکھنا بھی ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو ویسٹرن ممالک ہیں, وہاں پہ ان کا ہیلتھ سسٹم بیٹھ گیا. تو ہم جیسے غریب ملک اور پھر غریب صوبے میں خدا نخواستہ ہم کوئی بہت ہائی لیول پہ سانحے کی طرف نہ چلے جائیں. اچھا کامران صاحب یہ کہیے, ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تمام تر جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے, ابھی شفاعت بھی بات کر رہے تھے, لوگوں میں عدم اعتماد بہت زیادہ آ گیا ہے, اس کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں 5 دسمبر سے لے کر 12 دسمبر یہ جو ابھی ہفتہ چل رہا ہے, جمعے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک, ہم نے عمل درآمد کے لیے یہ ہفتہ متعین کر دیا. ایک دن میں تقریباً 3 لاکھ تک ہمیں جرمانے کرنا پڑے, کچھ یونٹ سیل کرنے پڑے. وہ اس لیے کہ لوگوں میں اب وہ اس جو دوسری ویو ہے اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. تو ہم اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم انفورسمنٹ کو مزید سخت کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, ماں شفقت بھی کرتی ہے اور ڈانٹتی بھی ہے. یہ ہم جو انفورسمنٹ ہے اس کو ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں میں تھوڑی سی ایس او پیز کو فالو کرنے کی اویئرنیس ہو, وہ اس معاملے کو سیریسلی لیں. اور جو اتنی بڑی تعداد میں پیشنٹس آ رہے ہیں, جو ڈیتھس ہو رہی ہے, وہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ لوگوں میں آگاہی مہم بھی چلائیں گے تاکہ اس کو بھی لوگ سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم ایسی سچویشن میں چلے گئے کہ جہاں پہ ہمارا ہیلتھ سسٹم چوک ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں مزید سخت فیصلے لینے پڑیں گے, ہمیں شاید اکانومی کو بھی بند کرنا پڑے. سب سے خطرناک بات یہ. بہت بہت شکریہ کامران صاحب اس ساری اطلاعات کے لیے اور اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے. اس حد تک نہیں لے جانا ہم نے اپنے ہیلتھ سسٹم کو کہ وہ چوک ہو جائے, اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کو, وہ بنیادی بیسک فزیکل ڈسٹنس 6 فٹ کا 3 فٹ کا جتنا ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ کے, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم چوک ہو گیا ہے, ان بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ ایکسپوز بھی ہو گیا ہے. سو ہمیں بھی اب دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی جانوں کی حفاظت خود کرنی ہے. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو شفاعت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سانس کی بیماریاں آلریڈی بہت زیادہ عام ہیں, اور اس مرض کی شدت کی صورت میں مریضوں کو بر وقت وینٹیلیٹر نہ منتقل کیا گیا تو آپ نے دیکھا ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں کیا ہوا ہے, ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے.